بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 12 سپٹمبر 2025 جمعے کا دن، پانی کا سیلاب پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے جو ہزاروں جانیں اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔ گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو چکے ہیں، لیکن پانی کے اس سیلاب کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑا سیاسی سیلاب بھی آنے جا رہا ہے اور یہ دھماکہ خیز صورتحال بننے جا رہی ہے۔ جو خبر آج میں بریک کروں گا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ عمران خان ڈائریکٹ جس طرح سے ایک بار پھر سے فیلڈ مارشل صاحب کا نام لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے، الزامات کی بارش کی جا رہی ہے، ایک بار پھر سے ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں ظاہر ہے ایک پوائنٹ آف ویو تو آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ نمبر 1 کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے، لیکن فیلڈ مارشل جو ہیں عمران خان کی اس ٹویٹس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس طرف سے ان کی سائیڈ آف سٹوری کیا ہے، وہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت اندرونی ذرائع جو ہے وہ ہماری کیا ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، اور پھر جو کمانڈر ان چیف کے حوالے سے خبر ہے، ظاہر ہے یا پھر جو ہے وہ آرمی چیف نہیں بلکہ کمانڈر ان چیف ہوں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے، فیلڈ مارشل کی طرف سے دھماکہ خیز اعلان ہو جانا، یہ تمام تر ڈیٹیلز بڑی جو ہے وہ آج سینسیٹیو خبریں میں نے آپ کو دینی ہے، بڑے محتاط لہجے میں خبریں دینی ہے کہ جس نے عمران خان کے لیے کھیل مزید بگاڑ دیا ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، آرمی چیف نہیں بلکہ کمانڈر ان چیف، فیلڈ مارشل نہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف نہیں، یہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ کیا ہے، یہ معاملہ کس جانب جائے گا اور اکتوبر نومبر کیوں اہم کہا جا رہا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے سیلاب کی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ انتہائی لرزہ خیز ہے۔ سب سے پہلے تو ہم حکومت پر تنقید نہیں کریں گے بلکہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہم چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ نے فلان جگہ جا کر کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔ سیاسی اس کو سیٹل کرنے کی یہاں پر بات نہیں آتی، لیکن وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے آج آؤٹ آف نو وے جو ہے وہ جس طرح کا بیان دے دیا، یقین کریں آپ، لوگ پانی کے اندر مر رہے ہیں، لوگوں کے مال ڈنگر مویشی جو ہیں بہہ گئے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ پر بات ہو گئے ہیں۔ آج اسما بخاری صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سیلاب سے نکلنے دیں، ہم اپنا سکور سیٹل کریں گے، اور خدا کا واسطہ ہے غریبوں کے نام پر سکور سیٹل کرنا بند کر دیں، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ بھائی ہمارے غریب لوگ جو ہیں پانی کے اندر بہ رہے ہیں، آپ کو اپنا سیاسی سکور سیٹل کرنے کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنی سیاست کو چمکا لیں، ہم ٹک ٹاکس بنا لیں، ہم ویڈیوز بنا لیں، ہم اپنے گانے لگا لیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں جناب ہم پنجاب گورنمنٹ جو ہے بڑا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواب دینے کا وقت آئے گا تو کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، سیلاب متاثرین کی بحالی پر بہت بڑا ٹاسک ہے۔ یہ جناب انہوں نے مخالفین کو پیغام دیا ہے کہ ہم کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اس معاملے پر۔ اگر آپ اللہ کو بھی راضی کر لینا تو خدا کی قسم آپ جو ہیں وہ اگلے جہاں وہاں پر سرخرو ہو جائیں گے، لیکن بات آپ کے سامنے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی کسر چھوڑ نہیں رہے۔ ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب میں آپ کو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے وہ آج چونکہ G11 کی عدالت کے اندر ہوئی تھی، اڈیالہ جیل کے اندر نہیں ہوئی، اب یہاں پر عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ اس کیس کے اندر بشرا بی بی کو بھی سزا ہو جائے گی توشہ خانہ 2 کیس میں۔ اب معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سے ہائی کورٹ میں جانے جا رہا ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کا جو توشہ خانہ 2 کا ٹرائل چل رہا ہے اس ٹرائل کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ متفرق درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں نومبر 2024 میں بریت درخواستیں مسترد کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے ٹرائل کورٹ کا بریت درخواستیں مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا اور مسترد ہونے والی بریت درخواستوں کے خلاف اپیل 21 جنوری 2025 کو دائر کی گئی، جس کی آخری سماعت 25 اپریل کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اپیل کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا اور اس میں تاخیری حربے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں، جس سے درخواست گزار کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اب جلد از جلد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اس کو مقرر کیا جائے اور جو ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں اس کے خلاف جو فیصلے کی اپیل ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی، لیکن جس طرح سے جو اس وقت میکینزم ہے، جس طرح سے جو ون مین شو چل رہا ہے اس کے مطابق تو کبھی بھی یہ جو کیس ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جس طرح سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے تاریخ نہیں دی، جو القادر ٹرسٹ کا کیس تھا، سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں تاریخ تو دے دیں، وہاں پر گھنٹوں انتظار کیا گیا لیکن چیف جسٹس صاحب نے کوئی تاریخ نہیں دی۔ اگر اس کیس میں تاریخ نہیں مل رہی ایگزیکٹ آپ کو تو اس کیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نہ ہی سمجھیں، یہ خبر۔ اب دوسری جانب جو اس وقت عمران خان سوچ رہے ہیں سسٹم سے باہر نکلنے کا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں, سینٹ کو بھی کہہ دیا اور وہاں سے استعفے آ گئے. قومی اسمبلی سے بھی کہا گیا کہ آپ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں, لیکن اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق جو ہے انہوں نے یہ استعفے لینے سے انکار کر دیا, استعفے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹرینز ہیں ان کا اور اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق کا مبینہ طور پر یہ فکس میچ ہے. یہ فکس میچ اس طرح سے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی ہدایت پر عمل درآمد بھی کر لیں گے, ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سکور سیٹل کرنے کے لیے معاملہ بھی آ جائے گا, اور یوں گورنمنٹ کے ساتھ بھی معاملہ ہمارا طے ہو جائے گا, اور یہ جو قانونی حیثیت ہے وہ چلتی رہے گی. ظاہر ہے اگر یہ سسٹم سے باہر چلے جاتے ہیں, ہر اسمبلی سے استعفے دے دیے جاتے ہیں, کمیٹیوں سے نکلا جاتا ہے, پھر کے پی کی اسمبلی توڑی جاتی ہے, پنجاب سندھ بلوچستان نیشنل اسمبلی سینٹ سے ہر جگہ سے جب استعفے دیے جائیں گے تو اس گورنمنٹ کی جو لیجیٹیمیٹ ویلیوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, قانونی حیثیت ختم ہو گئی. تو یہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق جو ہے وہ استعفے قبول نہیں کریں گے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مشروط رضامندی جو ہے وہ بھی شامل ہے. یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں. اس وجہ سے استعفے جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جا رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ نومبر سے پہلے کچھ اہم فیصلے کیے جائیں. انہوں نے نومبر سے پہلے بڑے کام کرنے ہیں, تو اسمبلیوں سے باہر نکلنا ہے, نظام سے باہر نکلنا ہے. دوسرا وہ لانگ مارچ کی کال دینا چاہتے ہیں کہ علیمہ خان پھر اس کو لیڈ کریں, اور اس حوالے سے حفیظ اللہ نیل صاحب جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ عمران خان کی جانشین بن گئی ہیں. اب یہ جب نیریٹو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ لانگ مارچ کی کال دی جاتی ہے تو کیا علی امین گنڈاپور کو اب کی بار آپ میدان کے اندر دیکھیں گے. اگر علیمہ خان لیڈ کرتی ہیں تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ علیمہ خان کے ساتھ باہر نہیں نکلیں گے, اور بہت سارے پارٹی کے لوگوں یہ اعتراض کریں گے کہ ہم نے علیمہ خان کے پیچھے نہیں نکلنا, کیونکہ اس کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی وہ سیاسی کارکن بھی نہیں ہے, اور نہ ان کا پارٹی میں کوئی ایسا اثر و رسوخ ہے جس کی بنا پر پارٹی ان کے پیچھے چلے. یہاں سے بھی لڑائیاں بہت بڑھتی ہوئی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر دکھائی دیں گی. لیکن عمران خان کے پلانز ہے کہ نومبر سے پہلے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ پلانز کیوں ہیں, نومبر آخر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ایک تو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ, ری اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے, اور اس پر میچ یہ پھنسا ہوا ہے کہ کیا 2030 تک یہ معاملہ جائے گا یا 2027 تک یہ معاملہ جائے گا. ابھی تک جب یہ لیٹر سامنے آئے گا ری اپوائنٹمنٹ کا تو اس پہ آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے وہ 2030 ہے یا پھر 2027 ہے. اس لیٹر کے اوپر, اس نوٹیفکیشن کے اوپر کام اس وقت شروع ہو چکا ہے شہر اقتدار میں اور راولپنڈی کی راہداریوں میں. لیکن خبر کیا آ رہی ہے؟ خبر جو آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اب آرمی چیف نہیں بلکہ کمانڈر ان چیف ہوں گے. یہ عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ جناب بجنا اب شروع ہو گئی ہے. خبر آپ سن لیں کہ ایک تو جو عمران خان ڈائریکٹ آرمی چیف صاحب کا نام لیتے ہیں, اس کے بعد آرمی چیف صاحب کیا سوچتے ہیں یہ بھی آپ کو میں اسی کے اندر خبر دینا چاہتا ہوں. جناب 27ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پر کام شروع ہو چکا ہے. محمد مالک صاحب نے بھی کہا تھا کہ دسمبر کے اندر یہ 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی, لیکن یہ اکتوبر کے اندر 27ویں آئینی ترمیم آ سکتی ہے, کیونکہ ایک تو رانا سولا کی جو سیٹ بنی ہے سینٹ کے اندر, اس میں گورنمنٹ کے پاس سینٹ کے اندر بھی 2/3 آ گئی ہے, اور پھر جو رانا سولا وہاں پر آئے ہیں تو اس کی فوری بعد یہ 27ویں ترمیم آنا نظر آتا ہے کہ 27ویں ترمیم آئے گی, اور یہ نومبر سے پہلے آئے گی. اور آئینی سپریم کورٹ جو ہے وہ بننے والی ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ سے ایک الگ عدالت بنا دی جائے گی جو آئینی عدالت ہوگی. ابھی تو آپ نے آئینی بینچ سنا ہے کہ جس کے سربراہ جو ہے مجسد امین الدین خان ہے. اب آئینی عدالت جو ہے وہ الگ سے بنائی جائے گی, اور ججز کی عمر حد جو ہے وہ بڑھائی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں پر لایا جائے. اب جو ججز کی جو عمر حد ہے وہ 68 سال سے زیادہ کر دی جائے گی, اور مزید ججز جو ہیں وہ بھی بھرتی ہوں گے, اور نئے صوبوں پر بھی کام شروع ہو جائے گا. لیکن بات یہاں پر ریڈی ہوئی ہے کہ نئے صوبوں پر کام جو شروع ہوگا, جس کی خواہش بھی ہے, جس کے لیے میاں عامر صاحب اپنی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر کیمپینز بھی آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بات یہ کہ اگر آپ نے پنجاب کے اندر ایک نیا صوبہ بنانا ہے تو پنجاب اسمبلی سے 2/3 کے ساتھ آپ کو وہاں پر قرارداد منظور کروانا پڑے گی, جس کے بعد ایک وفاق جو ہے وہ ایک انیشیٹو لے سکتا ہے کہ پنجاب یہ چاہے گا کہ وہاں پر ایک نئی قرارداد ہو اور پنجاب سے ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے, جس کے لیے آپ کو اربوں روپے کے فنڈز چاہیے ہوں گے, اور کیونکہ وہاں پر نئی اسمبلی بننی ہے, پھر الیکشنز ہونے ہیں, نئے وزراء کا انتخاب ہونا ہے, اور مکمل طور پر چیزیں آپ وہاں پر پورے کا پورا نظام جب درہم برہم ہوگا تو صورتحال آپ کے سامنے ہو سکتی ہے. لیکن یہ نئے صوبے پر بھی کام شروع ہوگا, اور اس پر خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. فاٹا جو اس وقت کے پی کے میں ضم کر دیا گیا تھا, اب اس فاٹا کو معدنیات کے حوالے سے دوبارہ سے وفاق میں ضم کرنے پر کام شروع ہوگا, اور یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوگا. یہ 27ویں ترمیم کے اندر کام شروع ہو گیا ہے. گوادر جو ہے اس کو بھی فیڈرل کا حصہ بنایا جائے گا. ذرائع بتاتے ہیں یہ بھی کام بہت مشکل ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے کہ گوادر جو کے پی کی کا حصہ بنایا گیا, سوری بلوچستان کا جس کو حصہ بنایا گیا تھا, اب اس کو بھی وفاق کے انڈر لانے کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. فیڈرل کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا,
اور ہوتا یہ تھا جو ججز کے حوالے سے ججز کی جو پوسٹنگ ٹرانسفرنگ ہوتی تھی وہ اس طرح سے کہ ججز کی خود ان کے کانسنٹس ہوتے تھے. جناب چیف جسٹس بیٹھتے تھے, فلان ججز سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب اگر آپ وہاں جانا چاہیں, اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. پھر ایک جج کے کانسنٹ سے ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت کے اندر منتقل کیا جاتا تھا. اب یہاں پر سائن چلیں گے چیف جسٹس کی مشاورت کے بعد صرف اور صرف جو اس کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا ان کی معاملات کے بعد ہوگا صدر مملکت. صدر مملکت کے دستخط کے بعد کسی بھی جج کو کسی بھی وقت جو ہے وہ ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بھی اس تاریخی ترمیم کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آرڈر سے ججز کے تبادلے ہوں گے. اور پھر جو اہم خبر جو آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس جو جناب جو 4 اسٹار جنرل ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور فیلڈ مارشل صاحب 5 اسٹار جنرل ہیں, اور یہاں پر جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے شاید ان کا عہدہ ختم ہو جائے, اور کمانڈر ان چیف جو 1973 کے آئین کے بعد اس عہدے کو ختم کیا گیا تھا, اب ہو سکتا ہے کہ اس کمانڈر ان چیف والے جو عہدہ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. اور کمانڈر ان چیف جو پھر عاصم منی صاحب اگر ہوتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ مکمل طور پر کمانڈ ان کے ہاتھ میں اب بھی ہے, بہت طاقتور ہیں. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر کوئی دھڑار پیدا کر دیں, آپ کوئی اور 9 مئی کھڑا کر دیں, بالکل نہیں. اب مزید وہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے. یہاں سے نظر آتا ہے کہ پلانس بہت لمبے ہیں, پلانس بہت آگے تک کے ہیں. تو اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے, کیا اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ باقی ہے, اور کیا عمران خان کو آپ جیل سے باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں. اگر یہ 27ویں ترمیم آ جاتی ہے تو ججز جو ہیں وہ کیا عمران خان کو ریلیف دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے. وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے, بلکہ مزید جو شکنجہ ہے اس ترمیم کے بعد اکتوبر کے بعد وہ مزید تنگ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے عمران خان چاہتے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے پہلے وہ کوئی ایسی تحریک شروع کر دیں کہ وہ جو مقتدرہ ہے اور گورنمنٹ ہے اس کو انڈر پریشر لے آئیں, اس نظام کی قانونی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دیں, کہ وہ اسمبلیوں سے باہر آئیں, وہ ہر طرح سے نظام سے باہر چلے جائیں اور پھر وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہوگا کہ کیا وہ اس طرح سے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جناب جو اکتوبر ہے اس میں بڑی بڑی ہلچلیں آپ کو دیکھتی ہوئی ملیں گی. یہ ستمبر کے جو آخر ہے اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر بھی ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا, بہت بڑا دھماکے آپ دیکھیں گے. تو اب نظر آتا ہے کہ چیزیں جو ہے مزید آگے تک جائیں گی. اب فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں, ڈائریکٹ وہ دوبارہ سے نام لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے نمبر 1 کا. تو پھر ہم نے جب اپنے گھوڑے دھڑائے تو ہم نے پوچھا کہ کیا فیلڈ مارشل صاحب اس کے اوپر کوئی توجہ دیتے بھی یا نہیں دیتے, ان کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہوتا ہے, ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے. تو ذرائع نے بتایا کہ وہ اس طرح کوئی توجہ نہیں دے رہے, نہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے بارے میں کیا ٹویٹس کر رہا ہے. لیکن ان کی جو اس وقت ساری توجہ ہے وہ سی پیک کو آگے لے کر جانا ہے, وہ فارن ڈپلومیسی ہے, وہ فارن پالیسی ہے, چائنا اور جو امریکہ ہے اس کو انگیج کرنا ہے, اور جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو وہاں پر لانا ہے, اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانی. اصل ان کا یہ موٹیو ہے تاکہ جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کیا جا سکے. تو وہ اس وقت عمران خان کی ٹویٹ کے اوپر کوئی توجہ خاطر خواہ توجہ جو ہے وہ نہیں دے رہے. یہ ذرائع نے ہمیں خبر دی ہے جو میں نے آپ کو منوان آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا پہ لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.